سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ نظم علامہ اقبال نے ہی لکھی تھی۔ علامہ محمد اقبال ایک پیٹریوٹک انڈین تھے، اس لیے 1904 میں انہوں نے یہ نظم لکھی تھی جسے ترانہ ہند کہا گیا تھا۔ اب اس سے پہلے علامہ اقبال کا نام کہیں نہیں آیا تھا، لیکن he was playing a very vital role in the politics of subcontinent۔ علامہ اقبال صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ایک فلاسفر اور بہت اچھے پولیٹیشین بھی تھے۔ لیکن اب کیونکہ انڈیا میں حالات پوری طرح سے بدل چکے تھے اور کانگریس کا بھی قبلہ بدل چکا تھا، تو 1930 میں اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں علامہ اقبال نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے ویسٹرن انڈیا میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK اور ایسٹرن انڈیا میں آسام اور بنگال کو ایک الگ سٹیٹ بنانے کی سجیشن دی۔ یہ انڈین ہسٹری میں پہلی بار تھا کہ کسی نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ سٹیٹ کا آئیڈیا دیا تھا، اور اسی لیے علامہ اقبال کو مصور پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری سائڈ پہ برٹش گورنمنٹ اب انڈیا میں ایک کانسٹیٹیوشن بنانا چاہ رہی تھی تاکہ انڈیا میں ایک پراپر لیگل سسٹم امپلیمنٹ کیا جائے، کیونکہ انڈیا میں حالات ان کے کنٹرول سے بالکل باہر ہو چکے تھے، اور اسی لیے 1930 سے 1932 تک لندن میں 3 مرتبہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے جس میں مسلم لیگ اور کانگریس کے لیڈرز کو بلایا جاتا ہے تاکہ متفقہ رائے سے کوئی کانسٹیٹیوشن بنایا جائے، لیکن تینوں دفعہ کوئی ریزلٹ نہیں نکلتا، اور ایونچولی ہوتا یہ ہے کہ برٹش گورنمنٹ خود ہی ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیتی ہے۔ قائد اعظم برٹش گورنمنٹ اور انڈین نیشنل کانگریس کے رسپانس سے تنگ آ کر لندن چلے گئے، لیکن علامہ اقبال اور باقی لیڈرز نے ایک بار پھر انہیں واپس بلوا لیا، کیونکہ انڈین مسلمان جانتے تھے کہ قائد اعظم ہی وہ انسان ہے جو علامہ اقبال اور کروڑوں انڈین مسلمانوں کا خواب پورا کر سکتے ہیں۔ تب تک چودھری رحمت علی پاکستان کا نام اپنے پیمفلیٹ ناؤ اور نیور میں سجیسٹ بھی کر چکے تھے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور 1937 میں پہلی بار جنرل الیکشنز ہوتے ہیں جن میں مسلم لیگ بھی حصہ لیتی ہے، لیکن مسلم لیگ ان الیکشنز میں ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہیں حاصل کر پاتی اور انڈین نیشنل کانگریس انڈیا میں اپنی گورنمنٹ بنا لیتی ہے۔ اس دوران ہندو مسلم فساد بھی اپنی پیک پہ پہنچ جاتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے انڈیا میں رہنا انتہائی مشکل ہو چکا تھا۔ خیر ٹھیک 2 سال بعد 1939 میں کانگریس اپنی تمام سیٹس اور منسٹریز سے ریزائن کر دیتی ہے کیونکہ ورلڈ وار 2 سٹارٹ ہو چکی تھی اور برٹش اتھارٹیز نے ایک بار پھر سے انڈینز کو ورلڈ وار میں دھکیلنے کا پلان بنا لیا تھا۔ کانگریس کے ریزائن کرتے انڈین مسلمانوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور اس دن کو یوم نجات کا نام دیا گیا۔ 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم لاہور میں مسلمانوں سے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہیں اور اس سپیچ میں کلیئر ورڈز میں 2 نیشن تھیوری کو ایکسپلین کر کے رکھتے ہیں۔ پورے انڈیا سے مسلمان صرف قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے لاہور میں پہنچ چکے تھے، اور ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ اس جلسے میں اتنی خاموشی سے قائد اعظم کو سنا جا رہا تھا کہ اگر ایک سوئی بھی زمین پہ گرتی تو اس کی بھی آواز سنائی دے سکتی تھی۔ اگلے ہی دن 23 مارچ کو ایک ریزولوشن پیش کر دی گئی جسے لاہور ریزولوشن کا نام دیا گیا، لیکن انڈین نیوز پیپر میں سارکیسٹکلی اس ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کہا گیا، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے مذاق اڑانے کی کوشش کی، لیکن ایونچولی ہوا یہ کہ اس کا نام ہمیشہ کے لیے پاکستان ریزولوشن رکھ دیا گیا۔ اب انڈین مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن مل چکی تھی کہ انہیں ایک اپنی الگ سٹیٹ چاہیے جس کے لیے ہر لیول پہ کوششیں شروع ہو چکی تھی۔ 1944 سے پہلے تک انڈین نیشنل کانگریس آئیڈیا آف پاکستان کو محض ایک مذاق سمجھ رہی تھی، لیکن اب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ مسلمز آر ناؤ ڈیڈ سیریس ٹو کریٹ اے سیپریٹ اسٹیٹ۔ اس سچویشن میں راجا گوپال اچاری مسٹر گاندھی کو قائد اعظم کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ انڈیا کو ٹوٹنے سے روکا جائے۔ انفیکٹ مسٹر گاندھی نے اپنا پورا زور لگا لیا، لیکن اب قائد اعظم بھی اپنا فیصلہ لے چکے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے تمام مسئلوں کا حل صرف اور صرف ایک الگ سٹیٹ ہے۔ سبھاش چندرا بوسے نے تو قائد اعظم کو یہ آفر بھی کر دی تھی کہ اگر آپ پاکستان بننے کی ڈیمانڈ واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو انڈیا کا پرائم منسٹر بنا دیں گے، لیکن قائد اعظم نے اس آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ 1945 میں ایک بار پھر سے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اور ان الیکشنز میں مسلم لیگ نے میجورٹی سیٹس جیت لی۔ 1946 میں اب مسلم لیگ ایک اسٹرانگ پارٹی بن چکی تھی اور انڈین گورنمنٹ میں فائنانس، ہیلتھ اور کامرس جیسی منسٹریز بھی لے چکی تھی۔ 1947 میں ایک بار پھر سے پارٹیشن کو روکنے کے لیے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو انڈیا میں بھیجا جاتا ہے۔ اب ماؤنٹ بیٹن نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ کسی طرح سے قائد اعظم کو روکا جائے، لیکن ایک بار بات کر کے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمجھ گئے تھے کہ قائد اعظم کا مائنڈ بدلنا اب مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے، اور اس طرح 13 اور 14 اگست 1947 کی رات ٹھیک 12 بجے 27 رمضان المبارک کو آخرکار شدید مخالفت کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور بلدیو سنگھ اس پارٹیشن کے پیپر پہ سائن کر دیتے ہیں اور دنیا کے نقشے پہ ایک نیا ملک پاکستان آ جاتا ہے۔